بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو انسان میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں۔ اگر کسی بھی شخص میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، اس کو دین کے ساتھ جوڑ دے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جیسا کہ تمہارے درمیان رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو، اور اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رزق کسی انسان سے نہیں چھینتے، لیکن دین کی سمجھ صرف اس کو عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو۔ عبادت کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، قرآن مجید کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی تڑپ اور شوق، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر اس کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی ہوتا ہے یا نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے یا صرف شکوے اور شکایات کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور جو مصیبت کے وقت ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑے شوق سے کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین پر عمل کرنے والا ہوں، پھر مجھ پر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، غرض کہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے، تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ پیارے ناظرین، یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، یعنی جب مجھے معراج کرائی گئی، تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً اسی وقت میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب نیا وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اور پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو اللہ پاک دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ انسان امیر مال سے نہیں بنتا، بلکہ انسان ہمیشہ امیر دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو اس کے جسم پر نیکی کی طاقت آ جاتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اس بندے کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو جتنا بھی بانٹے، اسے اس کی دولت میں کمی ہرگز نہیں آتی، بلکہ وہ بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نصیب کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔